ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک شارٹ ٹرم پالیسی, ایک لانگ ٹرم پالیسی. آپ نے ڈیسائیڈ کرنے کا آپ نے کہاں کہاں پہنچنا ہے اور ان کی مدد سے. تو اس میں ہم شارٹ ٹرم پالیسیز میں اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم سارے ایجوکیٹرز والی بھرتی کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ پلان ڈیوائز کریں گے. بیکاز دیکھیں 450 ارب روپے اگر ایجوکیشن بجٹ ہے تو 380 یا 90 ارب روپے صرف تنخواہیں اور پینشنیں ہیں باس. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمرے بھی بنائیں, ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کمپیوٹر لیبس چاہیے, ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو 14,000 اساتذہ ہیں انہیں مستقل کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, باتیں سب ٹھیک ہیں. 14,000 اساتذہ کو وہی تو میں نے سوال کیا تھا پیسہ کہاں سے آئے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے 2 سال کی بات کی نا کہ یہ اپنے ہائی اسکول ڈبل کرنے کی. 2 سال پیسہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی کتنی بڑی بات ہے. بٹ اس کے سولوشن رانا صاحب نے بھی بتائے. یہ ٹیچرز دیکھیں اسکول کاؤنسل زیادہ اچھے کمرے بنا سکتی ہیں. اس گاؤں کے مزدور کی بیٹی اس اسکول میں پڑھ رہی ہے, روزگار بھی اسی گاؤں میں جا سکتا ہے. امپلائمنٹ اب دیکھیں شارٹ ٹرم پالیسیز کیا ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ کالجز کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اسکول میں اگر ٹیچر کام ہے 25-30 ہزار بہت جائز روزگار ہے, فوراً بھرتی کر لیں. اور جب آپ پوری ایجوکیشن پالیسی لائیں تو انہیں کہیں کہ پرائرٹائز انہیں کیا جائے گا جو آلریڈی 2 سال سے ہمارے اسکول کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کا جو بھی ٹیسٹ نظام آپ نے بنانا ہے آپ ضرور بنائیں, بٹ انہیں پرائرٹائز کر دیں تاکہ وہ اوور ایج. کیونکہ آپ کو مشکلات اور بڑی لانگ ٹرم صحیح کہہ رہے ہیں سر. بٹ اس سے بڑی دیکھیں سب سے بڑی بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. بالکل صحیح. یہ بچے ہمارے ہیں. بالکل صحیح. ایجوکیشن پالیسی ایسی بنے جس میں ہم سب یہ مل کے سوچیں. رانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے, کون سی اسٹوڈنٹ یونین آپ کو روکے گی کہ آپ بند اسکول چلا رہے ہیں. اگر ہم نے انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سنگل اسکول ٹیچر ہے, جب آپ ٹرانسفر پالیسی کھولتے ہیں وہ 100 کلومیٹر بیچارہ جا رہا ہے ایک اسکول کے اندر پھنسا ہوا, وہ واپس اپنے شہر میں آ جائے گا. اس سے بھی سہولت دیں, اسکول کو بھی سہولت دیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے لوگ ہیں, سر مزمل از رائٹ, ان کی اور گورنمنٹ میں جو ٹیچرز ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایڈوائزری کاؤنسل ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے پلان کریں گے. ایک بھی چیز دیکھیں, ٹرسٹ از نمبر 1. میں سارے ٹیچرز کو یہ کہہ رہا ہوں, کوئی چیز ہم ان سے چھپا کے نہیں کریں گے. بٹ ہم نے ان بچوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے. اور آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے جس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام, تعلیمی نصاب اور سب سے کمال ایجوکیشن سسٹم وہ ہم نے بنانا ہے. 5 سال ہیں اور جو 76 ایئرز میں ڈیولپمنٹ 77 ایئرز میں نہیں ہو سکتی. بڑا مشکل ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑے دن پہلے مجھ سے آپ لیبس کی بات کر رہے تھے, تو وہاں کے لیب اٹینڈنٹس کی ایک ایسوسیشن ہے, میرے خیال وہ بھی بیچارے گریڈ 1-2 میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چپڑاسی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں سر ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے. اور یہ بھی رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک کمپیوٹر اگر آپ کو لوکل مارکیٹ سے 30,000 کا بہتر اسکول کاؤنسل خرید رہی ہے تو وہ کمپیوٹر آپ کو 1.25 لاکھ کا کیوں خریدنا چاہیے؟ ایک کمرہ اگر 6 لاکھ کا بن رہا ہے, سر میں خود اس طرح کے سوشل ورک کرتا ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں 6-7 لاکھ میں کمرہ بنتا ہے, ہم کیوں 25 لاکھ کا بنائیں؟ ہم ہیلتھ کاؤنسل کو امپاور کریں گے, اس میں ضرور اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اس میں ہم ڈالیں گے اچھے پڑھے لکھے اس گاؤں کے لوگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کہتی ہیں سب سے بہتر سب سے کمال ایجوکیشن کا یہاں پہ نظام ہوگا, سب سے کمال یہاں کا نصاب ہوگا. یہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے. اور سب سے بڑی بات 5 برس میں آپ اس سے پلیز یہ, اور یہ ہماری انشاءاللہ کمٹمنٹ ہے ایجوکیشن پالیسی, آنریبل چیف منسٹر صاحبہ 2-3 ایسے انیشیٹیوز بھی انویل کریں گی کہ آپ ایز اے پاکستانی یو ول بی پراؤڈ آف.